السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 51 القراءۃ الواضحہ الجزء الاول پہلا حصہ اور الدرس التاسع والعشرون 29ویں سبق میں ہیں۔ 29ویں سبق میں آپ کو جن چیزوں کی پریکٹس کرائی جائے گی آپ سے وہ ہے فعل محموز، الفعل المحموز۔ فعل محموز یا الفعل المحموز کسے کہتے ہیں؟ فعل محموز ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف حمزہ قطعی ہو۔ حمزہ قطعی جو کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو قطعی کہا جاتا ہے۔ حمزہ وصل جو ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو بہرحال الفعل المحموز ایسے فعل صحیح کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 حروف اصلیہ، یہاں پر ہم چونکہ ثلاثی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کتاب میں رباعی کی بحث نہیں کی گئی ہے، کہ جس کے 3 حروف اصلیہ میں سے ایک حرف حمزہ قطعی ہو تو اس کو ہم کہیں گے فعل محموز۔ اور فعل محموز بھی دراصل فعل صحیح ہی ہوتا ہے، یہ فعل معطل نہیں کہلاتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح سالم نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح سالم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بار پھر میں دہرا رہا ہوں، الفعل المحموز، محموز یہ حمزہ سے نکلا ہوا ہے۔ حمزہ سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی وجہ سے اس کو ہم فعل محموز کہتے ہیں۔ حمزہ یحمزو کے معنی ہوتے ہیں حمزہ دینے کے بھی ہوتے ہیں، حمزہ یحمزو کے معنی ہوتے ہیں حمزہ دینا بھی۔ اچھا، تو الفعل المحموز ایسا فعل جس کے اندر حمزہ ہو، اور فعل محموز بھی افعال صحیحہ کے زمرے میں آتا ہے۔ فعل محموز بھی افعال صحیحہ ہی کے زمرے میں آتا ہے، افعال معتلہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ افعال معتلہ کے زمرے میں واو اور یا والے جو افعال ہوتے ہیں، یعنی جن کے حروف اصلیہ میں سے واو یا یا ہو، وہ افعال معتلہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر فعل محموز ہے تو اس کو سالم نہیں کہا جائے گا، وہ صحیح تو ہے لیکن وہ سالم نہیں ہے۔ اور اگر کسی فعل میں نہ تو واو ہے، نہ تو یا ہے، اور نہ ہی حمزہ قطعی ہے، تو پھر ایسے فعل کو ہم کہیں گے الفعل الصحیح السالم۔ تمام افعال عموماً افعال صحیحہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر واو یا نہیں ہوتی، یعنی ایک بڑی تعداد میں جو ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے ہوتے ہیں افعال جو ہوتے ہیں افعال معتلہ، وہ ہوتے ہیں جن میں واو اور یا ہو۔ کہاں کہاں واو ہو، کہاں کہاں یا ہو، تو اس کا نام کیسے بدلتا ہے اس کی تفصیل ہم پیچھے دے چکے ہیں۔ اس کے بعد افعال کی وہ قسم ہوتی ہے جس کے اندر حمزہ ہوتا ہے، حمزہ قطعی، تو اس کو ہم بولتے ہیں فعل محموز۔ یہ بھی صحیح ہوتا ہے لیکن یہ سالم نہیں ہوتا ہے۔ فعل صحیح اور سالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نہ تو واو اور یا ہو اور نہ ہی حمزہ ہو۔ تو ضربہ جو ہے مثال کے طور پر، سمیع، نصرہ، فتح، کرما، یہ اس طریقے کے جو افعال ہیں یہ افعال صحیحہ بھی ہیں اور افعال سالمہ بھی ہیں۔ اور جو رما ہے، دعا ہے، قالا ہے، اس طریقے کے جو افعال ہیں حروف علت واو اور یا والے، یہ افعال معتلہ ہیں، یہ افعال معتلہ ہیں، یہ افعال صحیحہ نہیں کہلائیں گے۔ لیکن وہ فعل جس کے اندر حمزہ ہو وہ فعل صحیح تو ہے لیکن وہ فعل سالم نہیں ہے۔
تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے فعل محموز کی، یہ فعل محموز تو فعل محموز ہے ہی ہے، لیکن یہ فعل سالم نہیں ہے. اس کو فعل صحیح بھی کہا جا سکتا ہے لیکن فعل سالم نہیں کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال فعل محموز فعل کی ایسی قسم ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے ایک حمزہ قطعی ہو. اگر پہلا حرف حمزہ ہے تینوں حروف اصلیہ میں سے تو اس کو محموز الفا کہیں گے، اور اگر دوسرا ہے تو اس کو کہیں گے محموز العین، اور اگر تیسرا ہے حمزہ تو اس کو کہیں گے محموز اللام. اور فعل محموز جو ہے یہ بھی دراصل افعال صحیحہ کے زمرے اور کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن افعال سالمہ نہیں کہتے ہیں. افعال سالمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حرف علت وا اور یا بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ حمزہ قطعی بھی نہ ہو. چلیے یہ گفتگو ہم نے کر لی ہے، اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. ذهب حامد وخالد الى دکان الخبازی. حامد اور خالد نان بائی کی دکان پر گئے. خالد بدأ الکلام. خالد نے بات شروع کی. بدأ یہ دیکھیے آ گیا. ذهب تو یہ تو فعل صحیح ہے اور فعل سالم ہے ہی ہے، فعل صحیح اور فعل سالم ہے. خالد بدأ الکلام، یہ بدأ ہے تو دیکھیے یہ تیسرا حرف بدأ با دال آ یہ ہے محموز اللام، کیونکہ تیسرا جو حرف ہوتا ہے ثلاثی کا اس کو لام کے ذریعے اس کی نمائندگی کی جاتی ہے، لام کہہ کر، یعنی تیسرے حرف کو اصل میں یہ فعلہ کی لام سے ماخوذ ہے. تو بدأ یہ ہے دراصل محموز اللام اور یہی ہے فعل محموز. یہ صحیح ہے لیکن سالم نہیں ہے. سالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حمزہ بھی نہ ہو. اچھا، الا دکان الخبازی. الا پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے، اسی لیے دکان کے اوپر جر آیا ہوا ہے. حرف جار کے بعد جو اسم آتا ہے جس پہ اس کی وجہ سے جر پڑتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مجرور. حامد اور خالد نان بائی کی دکان کی طرف گئے یا دکان کی جانب گئے. خالد بدأ الکلام، خالد نے بات چیت شروع کی. فسأل الخباز، اور نان بائی سے سوال کیا، یعنی نان بائی سے پوچھا. هل عندك خبز جید، کیا تمہارے پاس اچھی روٹی ہے؟ قال الخباز، نان بائی نے کہا. دیکھیے قال یقول، یہ قول یقول تھا، میں بتا چکا ہوں، یعنی یہ الف یہ واو کے قائم مقام ہے، واو کی نمائندگی کر رہا ہے، اور واو آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا فعل معطل. اور چونکہ بیچ میں ہے یہ تو یہ ہے اجوف، یعنی فعل معطل کی وہ قسم جسے ہم اجوف کہتے ہیں. اور چونکہ واو ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اجوف واوی. نعم عندي خبز جید، تو نان بائی نے کہا. قال الخباز، نان بائی نے کہا جی ہاں، عندي خبز جید، میرے پاس اچھی روٹی ہے. خبز جید یہ موصوف صفت کا اسٹرکچر ہے. خبزته الآن، میں نے اسے ابھی پکایا ہے. خبزہ یخبزو کے معنی ہوتے ہیں پکانا، ضربہ یضربو سے. خبزته الآن، میں نے اسے ابھی پکایا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ خالد سأل، خالد نے سوال کیا. من ای شیء ھذا الخبز، یہ روٹی کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ من ای شیء ھذا الخبز، یہ روٹی کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ یہ روٹی کس چیز کی ہے؟ قال الخباز، نان بائی نے کہا. ھذا الخبز من الدقیق الخالص، یہ روٹی خالص آٹے سے بنی ہوئی ہے. یہ روٹی خالص آٹے سے بنی ہوئی ہے، پیور آٹے سے بنی ہوئی ہے. اچھا، دقیق کے معنی ہوتے ہیں فلاور، آٹا. وَهُوَ رَخِيصٌ، اور یہ سستی ہے. رخیصن سستی. ثمن الخبز الواحدی، ایک روٹی کی قیمت ربع روبیہ، 4 آنے ہے. ربعن کے معنی ہوتے ہیں ایک چوتھائی، روپے کا ایک چوتھائی ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں چونی، یعنی 4 آنا. ثمن الخبز الواحد ربع روبیۃ، ایک روٹی کی قیمت 4 آنے ہے. اب آج کل تو روٹی کی قیمت 10 روپے ہو گئی، 20 روپے ہو گئی، اور بڑے بڑے ہوٹلز جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے وہاں تو 200 روپے کی روٹی آتی ہے. کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. تو خیر 4 آنے کا زمانہ تو گیا. ثمن الخبز الواحد ربع روبیۃ، ایک روٹی کی قیمت 4 آنے ہیں. اچھا دیکھیے، تو
تو یہاں پہ بدعا آیا اور پھر اس کے بعد سألا آیا. یہ دو ایسے کلمات آئے, دو ایسے افعال آئے جو افعال محموزہ کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی جن میں حمزہ ہے, حروف اصلیہ میں سے حمزہ قطعی پایا جاتا ہے. ایک بات یہاں پر یاد رکھیے, میں نے بتایا تھا کہ لام یعنی تیسرے حرف پر اگر وہ حمزہ ہے تو محموز اللام ہوگا, اور پہلے پہ ہے تو یہ محموز الفا ہوگا, دوسرے پہ ہے تو محموز العین. بدعا یہ محموز اللام ہے اور سألا یہ محموز العین ہے. خالد اخذ خبزا لحامد وخبزا لنفسه, خالد نے حامد کے لیے ایک روٹی لی اور اپنے لیے ایک روٹی لی. دیکھیے اخذا ہے, یہ بھی 3 حروف ہیں, الف خا ذال, یہ محموز الفا ہوا, اور چونکہ پہلا حرف محموز ہے, پہلے حرف پر حمزہ ہے, تو محموز الفا ہوا. خالد اخذ خبزا لحامد, خالد نے حامد کے لیے ایک روٹی لی, خالد نے حامد کے لیے ایک روٹی لی. وخبزا لنفسه, اور اپنے لیے ایک روٹی لی. ودفع الثمن الى الخباز, اور خباز کو, نان بائی کو قیمت دی. دفع یدفع فتح یفتح سے, یہ فعل صحیح اور سالم ہے کیونکہ اس میں نہ ہی واو اور یا ہے اور نہ ہی حمزہ ہے. اور خباز کو, نان بائی کو قیمت دی. اخذ الخباز والثمن مع الشکری, نان بائی نے قیمت شکریے کے ساتھ لے لی, نان بائی نے پرائس شکریے کے ساتھ لے لی. مع معنی ساتھ, الشکری کے معنی شکریے کے ساتھ. اخذ الخباز والثمن مع الشکری, نان بائی نے شکریے کے ساتھ قیمت لے لی. خالد مشى مع حامد الى المنزل, خالد حامد کے ساتھ گھر گیا, خالد حامد کے ساتھ گھر کی طرف گیا یا گھر کی طرف چلا. مشا یمشی معنی ہوتے ہیں لٹرلی چلنا. وفی المنزل قال خالد لحامد, اور گھر میں یا گھر پر خالد نے حامد سے کہا, خذ هذا الخبز یا حامد, اے حامد یہ روٹی لو. اب دیکھیے خذ جو ہے یہ اخذ یا اخذو کا فعل امر ہے. یہاں دیکھنا یہ کیسی تبدیلی ہوئی ہے. افعال معتلہ یا افعال محموزہ کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ جو نارمل افعال صحیحہ و سالمہ ہوتے ہیں, ان کے جو امر اور نہیں کے جو صیغے ہوتے ہیں, ان میں بڑی زبردست تبدیلی آ جاتی ہے. اسی لیے افعال معتلہ اور افعال محموزہ ان کی بڑی اچھی پریکٹس ضروری ہے طالب علم کے لیے, تاکہ کسی طریقے کا کوئی التباس, کوئی کنفیوژن, کوئی اختلاط نہ ہونے پائے صیغوں میں. خذ هذا الخبز یا حامد, اے حامد یہ روٹی لے لو. دیکھو خذ فعل امر ہوا, هذا الخبز یہ مفعول بہ ہوا, یہ مفعول بہ ہے تو اس لیے نصب ہے یعنی فتحہ ہوگا. اور یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں. مبنی ایسے کلمات کو عربی زبان میں کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. There is no change, they will not change. No matter what the grammatical position is, internally the grammatical position will be there, but externally that does not show. That is the difference. So there is no external changes in the mabni words in Arabic language. خُذْ هَذَا الْخُبْزَ. Ya hamidu, after ya you can see hamidu. If you have ya harfun nida, then the noun coming right after, that will not accept tanween. خُذْ هَذَا الْخُبْزَ ya hamidu. O Hamid, take this bread. وَكُلْهُ, and eat it. Akala ya'kulu, aklan meaning to eat, and kul. Kul, this is fi'lul amr. Amr hazir. Wahid mudhakkar. وَكُلْهُ, and eat it. Hamidun akhad al-khubza. Hamid took the bread. وَشَكَرَ لِخَالِدٍ, and thanked Khalid. ثُمَّ أَكَلَ, then he ate. وَهُوَ مَسْرُورٌ, while he was happy. I'm repeating the translation. میں پورے ٹرانسلیشن کو دوبارہ کر رہا ہوں اس پیراگراف کے تاکہ آسانی ہو. خالد مشى مع حامد إلى المنزل. خالد حامد کے ساتھ گھر کی طرف, منزل کی طرف چلا, اور گھر میں خالد نے حامد سے کہا, خُذْ هَذَا الْخُبْزَ یا حامد, اے حامد یہ روٹی لے لو. وَكُلْهُ, اور اسے کھا لو. حامد اخذ الخبز, حامد نے روٹی لی. وَشَكَرَ لِخَالِدٍ, اور خالد کا شکریہ ادا کیا. ثُمَّ أَكَلَ, پھر کھایا. وَهُوَ مَسْرُورٌ, جب کہ وہ خوش تھا. مسرورن کے معنی ہیپی. اب دیکھیے یہ محادثہ ہے, کنورسیشن ہے, بات چیت ہے. اس میں افعال محموزہ کا استعمال کرایا گیا ہے. آپ کو غور سے دیکھنا ہے. سألہ اور اخذہ کا استعمال کیا گیا ہے اس میں بنیادی طور پر. ماضی اور مضارع کے مختلف صیغے استعمال ہوئے ہیں.
من سألका آپ سے کس نے سوال کیا؟ سألنی اخی مجھ سے میرے بھائی نے سوال کیا یا پوچھا۔ من تسأل انت آپ کس سے پوچھتے ہیں، کس سے سوال کرتے ہیں؟ انا اسأل اخی میں اپنے بھائی سے سوال کرتا ہوں۔ ماذا تأخذ من دکان الخباز آپ نان بائی کی دکان سے کیا لیتے ہیں؟ انا آخذ من دکان الخباز خبزا میں نان بائی کی دکان سے روٹی لیتا ہوں۔ من یخبز الخبز روٹی کون پکاتا ہے؟ الخباز یخبز الخبز نان بائی روٹی کو پکاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 52 پہ، دیکھیں آپ تمرین ہے اور یہ افعال محموزہ کی تمرین ہے۔ دیکھیے ہوا ہیا انتا انا، ان افعال کے اندر کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں۔ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے جو واحد غائب کی نشاندہی کرے، اسی لیے کہا جاتا ہے اس میں مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اخذا اس نے لیا یعنی واحد مذکر غائب، اخذت اس نے لیا واحد مؤنث غائب، اخذتا آپ نے لیا واحد مذکر حاضر، اخذتی آپ نے لیا واحد مؤنث حاضر، اخذتو میں نے لیا واحد متکلم، مذکر اور مؤنث سب کے لیے۔ یہ فعل ماضی کی لائن تھی۔ یاخذو وہ لیتا ہے واحد مذکر غائب، تاخذو وہ لیتی ہے واحد مؤنث غائب، تاخذو آپ لیتے ہیں واحد مذکر حاضر، تاخذین آپ لیتی ہیں واحد مؤنث حاضر، آخذو میں لیتا ہوں۔ یہ جو پوری لائن ہے یہ ہے فعل مضارع کی۔ اکلا اس نے کھایا واحد مذکر غائب، اکلت اس نے کھایا واحد مؤنث غائب، اکلتا آپ نے کھایا واحد مذکر حاضر، اکلتی آپ نے کھایا واحد مؤنث حاضر، اکلتو میں نے کھایا۔ یہ جو لائن ہے یہ فعل ماضی کی ہے۔ اکلا، اکلت، اکلتا، اکلتی، اکلتو، یہ پوری لائن جو ہے یہ فعل ماضی کی ہے، مختلف صیغے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ترجمے کے ساتھ۔ یاکلو وہ کھاتا ہے واحد مذکر غائب، تاکلو وہ کھاتی ہے واحد مؤنث غائب، تاکلو آپ کھاتے ہیں واحد مذکر حاضر۔ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کا جو دونوں کا صیغہ ہوتا ہے مضارع کا وہ برابر ہوتا ہے دیکھنے میں، اندر سے صرف فرق ہوتا ہے، یہ کئی بار میں بتا چکا ہوں۔ تاکلینا آپ کھاتی ہیں، آکلو میں کھاتا ہوں، یہ پورا مضارع کے صیغے ہیں سارے۔ سالا اس نے پوچھا واحد مذکر غائب، سالت اس نے پوچھا واحد مؤنث غائب، سالتا آپ نے پوچھا واحد مذکر حاضر، سالتی آپ نے پوچھا واحد مؤنث حاضر، سالتو میں نے پوچھا واحد متکلم۔ یہ پوری لائن ماضی کی ہے۔ یسالو وہ پوچھتا ہے واحد مذکر غائب، تسالو وہ پوچھتی ہے واحد مؤنث غائب، تسالو تو پوچھتا ہے واحد مذکر حاضر، تسالینا تو پوچھتی ہے واحد مؤنث حاضر، اسالو میں پوچھتا ہوں۔ یہ پوری لائن مضارع کی ہے۔ بدأ اس نے شروع کیا واحد مذکر غائب، بدأت اس نے شروع کیا واحد مؤنث غائب، بدأتا آپ نے شروع کیا واحد مذکر حاضر، بدأتی آپ نے شروع کیا واحد مؤنث حاضر، بدأتو میں نے شروع کیا واحد متکلم۔ یہ پوری لائن ماضی کی ہے۔ یبدأ وہ شروع کرتا ہے واحد مذکر غائب، تبدأ وہ شروع کرتی ہے واحد مؤنث غائب، تبدأ آپ شروع کرتے ہیں واحد مذکر حاضر، تبدئینا آپ شروع کرتے ہیں واحد مؤنث حاضر، ابدأ میں شروع کرتا ہوں۔ یہ پوری لائن مضارع کی ہے۔ اب دیکھیے امر اور نہیں کیسے بنتے ہیں۔ خذ آپ لیں واحد مذکر حاضر، خذی آپ لیں واحد مؤنث حاضر، امر کے دونوں صیغے ہیں۔ لا تاخذ آپ نہ لیں واحد مذکر حاضر، لا تاخذی آپ نہ لیں واحد مؤنث، یہ دونوں فعل النہی کے صیغے ہیں۔ کل آپ کھائیں واحد مذکر، کلی آپ نہ کھائیں واحد مؤنث، یہ دونوں امر حاضر کے صیغے ہیں۔ لا تاکل آپ نہ کھائیں واحد مذکر، لا تاکلی آپ نہ کھائیں واحد مؤنث، یہ دونوں فعل النہی کے صیغے ہیں۔ اسأل آپ سوال کریں واحد مذکر، اسألی آپ سوال کریں واحد مؤنث، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں۔ لا تسأل آپ نہ سوال کریں واحد مذکر، لا تسألی آپ نہ سوال کریں واحد مؤنث، یہ دونوں فعل النہی کے صیغے ہیں۔ یہ دیکھیے سالہ کا جو امر آتا ہے یہ دو طریقے سے آتا ہے، ایک اسأل تھا، اب یہ سل کے طریقے سے آ رہا ہے۔ سل آپ پوچھیں واحد مذکر حاضر، سلی آپ پوچھیں واحد مؤنث حاضر، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں۔ لا تسل آپ نہ پوچھیں واحد مذکر فعل النہی، لا تسلی آپ نہ پوچھیں واحد مؤنث فعل النہی۔ ابدا آپ شروع کریں واحد مذکر حاضر فعل الامر، ابدئی آپ شروع کریں واحد مؤنث حاضر فعل الامر، دونوں امر کے صیغے ہیں۔ لا تبدا آپ نہ شروع کریں واحد مذکر، لا تبدئی آپ نہ شروع کریں واحد مؤنث، یہ دونوں فعل النہی کے صیغے ہیں۔ اب دیکھیے شکرا اس نے شکریہ ادا کیا واحد مذکر غائب، یشکرو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب۔ اشکر آپ شکریہ ادا کریں فعل الامر واحد مذکر حاضر، اشکری آپ شکریہ ادا کریں فعل الامر واحد مؤنث حاضر۔ لا تشکر آپ شکریہ نہ ادا کریں فعل النہی واحد مذکر، لا تشکری آپ شکریہ نہ ادا کریں فعل النہی، یہ ہے واحد مؤنث۔
خبزہ اس نے پکایا، واحد مذکر غائب فعل ماضی، یخبزو وہ پکاتا ہے، واحد مذکر غائب فعل المضارع، اخبز آپ پکائیں، واحد مذکر حاضر فعل الامر، اخبزی آپ پکائیں، واحد مؤنث حاضر فعل الامر، لا تخبز آپ نہ پکائیں فعل النہی، لا تخبزی آپ نہ پکائیں فعل النہی واحد مؤنث، دفع اس نے ادا کیا، یدفع وہ واحد مذکر غائب فعل ماضی، یدفع وہ ادا کرتا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب، ادفع آپ ادا کریں فعل الامر واحد مذکر حاضر، ادفعی آپ ادا کریں فعل الامر واحد مؤنث حاضر، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں۔ لا تدفع، لا تدفعی یہ دونوں کے دونوں فعل النہی کے صیغے ہیں۔ لا تدفع آپ نہ ادا کریں یہ واحد مذکر ہے، اور لا تدفعی آپ نہ ادا کریں یہ واحد مؤنث ہے۔ تمرین نمبر 2 دیکھیں۔ تمرین نمبر 2 میں جس چیز پر بطور خاص توجہ دی گئی ہے وہ لنفسہ کا ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں، اس کو بولتے ہیں لنفسہ، یعنی اپنے لیے، اپنے لیے۔ یہ جو نفس کا استعمال ہے یہ تو اس کے ساتھ جب یہ حرف جار لگے گا لام تو اس کی وجہ سے اس پہ تو زیر آئے گا، اور اس کے بعد اپنے لیے کا جو مفہوم آپ کو لینا ہے تو اگر واحد مؤنث ہے تو لنفسہا کہیں گے واحد مؤنث غائب کے لیے، واحد مذکر حاضر کے لیے لنفسکا کہیں گے، اپنے لیے واحد متکلم کے لیے لنفسی کہیں گے، اور واحد مذکر غائب کے لیے لنفسہ کہیں گے۔ تو اس کو آپ کو نوٹ رکھنا ہے، یعنی ضمیر مجرور کی طرف جب اس کو مضاف بنایا جائے گا نفس کو، تو جس طریقے کی ضمیر ہوگی، جس طریقے کا ارادہ ہوگا آپ کو، واحد مذکر کے لیے غائب کے لیے تو ہو، مؤنث غائب کے لیے تو ہا، اور واحد متکلم کے لیے تو یا، اسی حساب سے آپ کو تبدیلی لانی ہے۔ تو اب دیکھیے، ہوا اخذ لنفسہ اس نے اپنے لیے لیا، ہیا اخذت لنفسہا اسے ایک عورت نے اپنے لیے لیا، انت اخذت لنفسک آپ نے اپنے لیے لیا، انتی اخذتی لنفسکی آپ نے اپنے لیے لیا، انا اخذت لنفسی میں نے اپنے لیے لیا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا، بہت ہی دلچسپ سبق تھا فعل محموز کا۔ فعل محموز بھی افعال صحیحہ میں شمار ہوتا ہے لیکن افعال سالمہ میں نہیں ہے، اور فعل محموز ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ قطعی ہو۔ اگر پہلا حرف حمزہ قطعی ہے تو اس کو کہیں گے محموز الفا، دوسرے حرف پر حمزہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ محموز العین، اور تیسرے حرف پر حمزہ ہے تو اس کو کہیں گے محموز اللام۔ انشاءاللہ جلدی ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔